آپ کو میں نے پیغمبروں کی ترتیب بتائی تھی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام, شیث علیہ السلام, پھر کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کا شمار بھی قدیم پیغمبروں میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں, صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو, ود سوا یعوق ودًا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. ود سوا یغوث یعوق اور نصر, یہ 5 بت تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ بتوں کا پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے, بڑے اللہ والے لوگ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے, جیسے لوگ بناتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے. اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے. یہ جو آج کل لٹکے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کی دکان پہ مجسمے, ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں, بہت شدید وعید ہے. چہرہ اڑا دیں اس کا. بھئی آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو شکل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چہرہ اڑا دیں پھر بے شک ٹھیک ہے, یا چہرہ مسخ کر دیں, ایسے ناریل جیسا گول سر اوپر رکھا ہوا اڑا کے, آنکھ ناک کان نہ بنا ہوا ہو. تو 5 بت تھے جو اصل میں بزرگ تھے, تو ان کی یادگاروں کے طور پر انہوں نے بت بنا لیے. تو شروع میں تو صرف یہ یادگاریں تھیں, آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی. پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دیے ہیں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے تھے کہ توہین, کہ یہ شخص پیغمبر کی کیا کر رہا ہے, توہین. یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی اس جیسے ہیں, معاذ اللہ, جیسے اس کو اختیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں. تو یاد رکھو سب شرک جب بھی شروع ہوا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا ہے کہ اللہ نے, یار یہ آواز صحیح نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, اس کو تھوڑا سا بڑھائیں یار, کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو, اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دیے ہیں. اولاد ہے, بارش ہے, ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھو امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی نا, اس لیے تھوڑی کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے, فیصلہ وہ نہیں کرے گا, فیصلہ تو حکومت کرے گی, لیکن اس کی کوئی عزت کیوں دی جائے گی؟ بھائی امریکہ کا سفیر ہے, اس کی توہین امریکہ کی توہین سمجھی جائے گی. جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سفیر کی ویلیو بھی سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی. عبادت کا مطلب ان سے مانگنا, کہ یہ دیتے ہیں اللہ کے دینے سے دیتے ہیں. عطائی, وہ عطائی اور ذاتی کا فرق میں ڈال کے نا, کہ یہ عطائی ہے, ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہے, تو یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں, وہ دیتے ہیں لوگوں کو. تو پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے. اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا, بدعملی تھی, بدعملی, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے. لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے, 5 جو حضرت نوح علیہ السلام آئے, اور قرآن کے مطابق 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی جو خاندانی پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کہ ہمارے باپ دادا کا نظام, ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا. ایکچولی معذرت کے ساتھ یہ جو میں شادیوں پہ رٹے لگاتا رہتا ہوں نا, اس کو بھی پتہ ہے آپ کیوں قبول نہیں کرتے, کہ ہمارا کلچر قبول نہیں کرتا. دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, طنز بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن بس کلچر قبول نہیں کرتا. تو ساری فساد کہاں سے آتا ہے؟ اچھائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں لیکن برائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر کی اچھی چیزیں ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے. 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے, 40-50.
اور دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن میں بھی گیا رات کو بھی گیا۔ اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ، اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھیں لوگوں کی، قد بھی بڑے لمبے ہوتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں، کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا۔ آج درس قرآن کرو، اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے، چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے، فری میں کرو نہیں آتے لوگ، ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے، کھانا پینا چاہیے۔ تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر ایک وقت آیا، اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، آواز گونج رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے، اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی، دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے، ان بزرگوں سے مت مانگو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کا خطرہ ہے، دردناک عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا، جو اپر لیول لوگ تھے نا، دولت مند وڈیرے، اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ ہر پیغمبر کو یہ طعنہ ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دیں نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں۔ ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی، اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے، تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان، کھاتے ہو پیتے ہو بیمار بھی ہوتے ہو، دوا کی بھی ضرورت۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا۔ سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا، ہارس رائڈنگ کرنے والا، اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے؟ ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا بزرگ نہیں ہو سکتا، انڈے لا رہا ہے، گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہ بزرگ ہیں، ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا۔ بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے، جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے، محبتیں بھی ہوں گی، کٹی بھی ہوں گے، دوستی بھی ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا۔ آپ کے جذبات کبھی مجروح، طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے، عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے۔ بیمار بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا تو قوم کیا کہتی ہے؟ ما نراک، ہاں تو میں بتا رہا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے۔ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، نبی کو پتہ ہے کیا طعنے دیتے تھے مشرکین؟ یہ کیسا، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں، یہ سید الانبیاء، یہ کائنات کے سردار، یہ تو بازار میں، ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے، ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا، یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں، یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ لولا انزل الیہ کنز، آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر؟ فرعون نے کیا طعنہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، یہ تو غریب ہے، مسکین ہے، طاقت تو میرے پاس ہے، اگر اللہ ان سے خوش ہے تو پاور مجھے کیوں دی، ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے؟ نہیں آ رہی بات۔
فرعون پتہ کیا کہتا تھا؟ میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کمتر آدمی ہے، معاذ اللہ، وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہیں؟ یہ غریب کیوں ہیں؟ اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں، خزانے میرے پاس اور یہ غریب۔ تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے؟ یہ ہماری طرح کے انسان، بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے۔ بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے، کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے، کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دے کے بھاگ گئے تھے، لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی، قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل، واپس پلٹو، واپس، وَلَا تَخَفْ، ڈرو نہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں کہے گا، پکڑ لو اس سانپ کو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے۔ تو سانپ سے ڈر جس کو نہیں لگ رہا، تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، میں سانپ وانپ سے نہیں ڈرتا۔ جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا ایک الگ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اچھا میرے بھائی، تو وہ کیا کہنے لگے؟ ہماری طرح کے انسان ہیں، اور وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ دوسری بات یہ، آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ بھی قوم کے پست ترین لوگ ہیں، غریب لوگ، جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے؟ غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ غریب مسکین۔ دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں، میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے، وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہیں یا نہیں۔ یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں، میں بھی پیتا ہوں، میں بھی بیمار ہوتا ہوں اور یہ غریب لوگ میرے پاس، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا۔ پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے، تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے، مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا، پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں، تو ما انا بطارد، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ، جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ انہم ملاقو ربہم، یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا، تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے۔ اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا، مجلس سے منع کر دیا، تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو، ٹھیک ہے نا، پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں، تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، کون بچائے گا بھائی مجھے؟ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تم یہ کہتے ہو، تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ، بولو بھائی، کیا ہی نہیں ہے۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہیں ہے میرے پاس خزانے۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو ان غریبوں کو، ان کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں، یہ تو تمہاری رائے ہے، میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں۔ تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا اس پہ کوئی اعتراض کرو، جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا، 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا، ہر وقت یہی باتیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، 950 سال جب گزر گئے تو
تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے، اب اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس جھگڑے کو، اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے۔ کیسے؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا اب وہ عذاب لے آ، ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا، ہم انکار کرتے رہیں گے۔ یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ، خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر۔ تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار، اگر تو عذاب لے آ تو تو سچا، تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا، وما انتم بمعجزین، لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ نے ہی اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا۔ دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتہ تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے، ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا۔ جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو آج غیر مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا، تم ترقی میں پیچھے، لوڈ شیڈنگ، IMF کے قرضے، کرپٹ حکمران، تم تھرڈ تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ، یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا۔ جس دن وہ آخری شخص دنیا سے گیا جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ ان سائنسدانوں کی ترقی اور یہ IMF کی معیشت اور ان کے قرضے اور ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ترقی کو خاطر میں نہیں لائے گا، ایک دم اس کائنات کو تباہ کر دے گا، کیونکہ اللہ نے یہ بنائی ہے اپنے لیے۔ تو جب اللہ کو ماننے والے ہی نہیں بچیں گے تو اللہ بتا دے گا یہ تم اس کائنات کے بادشاہ تم نہیں ہو۔ تو بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں کس کی؟ ایمان والوں کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ اور مغرب جا کے کافروں میں رہ کے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر متاثر مت ہو۔ ایک جگہ تھوڑی ہے قرآن میں، جگہ جگہ ہے لا یغررک، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہمیشہ اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے کم کیوں تھے؟ ترقی کس کے پاس تھی؟ فرعون کی۔ حکومت کس کے پاس تھی؟ پالیسیاں کون بناتا تھا؟ فرعون۔ لوگ کہتے تھے یار یہ تو اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، پاور کس کے پاس ہے؟ فرعون کے۔ تو زیادہ پلڑا کس کی طرف تھا؟ فرعون۔ قارون کے ماننے والے بولو نا زیادہ۔ اسی طرح آج بھی یہی ہے دنیا میں ہمیشہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ زخرف میں؟ فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ نوازتے جتنا ہم نے اب نوازا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، سورہ زخرف دیکھیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہو جائیں گے، یعنی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، تو ہم کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی،
لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، وَزُخْرُفًا، کسی کی چاندی کی اور کسی کی سونے کی ہوتی، اور کیا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے، اتنی دولت دیتے مگر پھر آزمائش مسلمانوں کے لیے، اور پھر تو اور نیک لوگوں کو تانے ملتے، ابے تمہارے پاس ہے کیا، ابے تمہارے تو پلاسٹک کے لوٹے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے، اگر یہ اسلام برحق دین ہوتا تو مسلمان اتنا دنیا میں پٹتے کیوں، ساری ترقی تو وہ لے گئے، تم کیا کر رہے ہو، اتنے تانے ملتے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ اور کرپٹ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگ یہ اور زیادہ ایمان سے دور ہو جاتے. تو اللہ کرواتے ہیں کہ ابھی اتنا نہیں دیا جتنا ہم دینا چاہتے تھے. وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان. باپ کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے، اربوں خربوں کی جائیداد ہے باپ کی، لیکن باپ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیٹا جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتا ہے جیب خرچی، اور جو بیٹا مان کے چلتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، اس کو صرف گٹکے کے 5 روپے 20 روپے یہ پکڑا دیا، سگریٹ اور رکشے کا کرایہ دے دیا، اس سے زیادہ نہیں. اب کوئی محلے والا آئے بولے یار یہ آپ کی مانتا نہیں ہے، اس کو تو آپ جیب خرچی دے رہے ہو اور وہ کچھ بھی نہیں مانتا، وہ آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے. تو باپ جواب میں کہتا ہے بھائی پوری پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہوں میں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو بس اس کو تھوڑا بہت دے رہا ہوں. اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی کس کی ہے، اس کی ہے، اس کو تو آگ کر چکا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت سے ان کو آگ کر دیا ہے، کچھ نہیں ملے گا. مثل الذین کفروا بربہم، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اعمالہم کرماد، ان کے عمل کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، راکھ کا پہاڑ. بجری کی ریت تھوڑی سی بھی ہو نا وزن ہوگا، اور راکھ کا پورا پہاڑ ہو پھونک مارو اڑ جائے گا. تو دیکھنے میں بہت ہے، وزن میں زیرو. تو غیر مسلم کا عمل یا اس کی اچھائی دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے، اتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں، کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، ہر بات سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو، ایکسکیوز کیے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں، پلیز کے بغیر بات کرنے کا رواج ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں بات کے سے پہلے بھی احتیاطاً گالی اور درمیان میں بھی گالی، اور بات ختم کرنے کے بعد ایک ٹھڈا اور اس کے بعد احتیاطاً ایک گالی. اگر کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہو نا، پولیس والا بات کر رہا ہو، یہی ہوتا ہے نا. تو کتنے اچھے اخلاق، تھینک یو، اور ہر بات میں تھوڑا سا باہر بھی سفر ہوا ہے نا، واقعی اخلاق کم از کم بات کرنے کی تمیز ہے، اور ہمارے یہاں پبلک کو بات کرنے کی تمیز نہیں. ایئر لائن میں پتہ چل جاتا ہے، جہازوں میں سفر کرو نا، کسی غیر مسلم ملک کا جہاز ہوگا، عجیب ہی ہے، بٹن دباؤ سارے کام ہو رہے ہیں. اپنے ملک کے جہاز میں بیٹھو، بٹن دباؤ کوئی بندہ ہی نہیں آتا، آئے گا تو بھول جائے گا. تو میں نے بٹن دبایا، پانی منگوایا، میں نے لیا بھائی پانی، کہہ رہا اچھا، پھر آیا ہی نہیں. کراچی جب میں اترنے لگا اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے پانی منگوایا تھا، میں ذرا بھول گیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی، کیا بگاڑ سکتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اعمالہم کرماد، راکھ کے ڈھیر. کیونکہ ایک جرم اتنا بڑا انہوں نے کر لیا کہ اس جرم کا وزن ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا. جیسے گھر میں بچے ہوں، بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہو، مانتا نہیں ہو، لیکن مانتا ہو کہ ابا بہرحال میرا یہی ہے. دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، لیکن جب اس سے پوچھو کہ ابا کی ماننی چاہیے کہ ماننی تو نہیں چاہیے، میں تو ویسے ہی مان رہا ہوں، یہ ابا میرا ہے، پہلے تو ڈی این اے سے ثابت تو کرو میرا ابا بھی ہے. تو وہ نافرمان سے ابا پھر بھی محبت کرے گا، اور جو ابا کے ابا ہونے کا انکار کر دے اس کو کہے گا بھائی تو بہت اچھا ہوگا گھر سے باہر، یہاں نہیں ہے تو جا کسی اور سے مانگ جا کے، باپ تو مانو نا مجھے پہلے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی اسمبلیوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا کہ اللہ کی کیا قانون ہے، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں. اور اگر کوئی مانتا ہے کہ بنانے والا تو پھر میری کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کم از کم گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے روتا بھی تو ہے نا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے. یہ تو روتے بھی نہیں ہیں، اکڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں. اس لیے ایمان سب سے بڑی
نعمت ہے. تو 950 سال اللہ انتظار کرتے رہے کہ کسی ایک کافر کے دل میں بھی ذرا سی لچک ہے, اللہ کو پتا تھا یہ آئے گا, آ گیا. جب وہ آخری شخص آیا ہے اللہ نے کہا اب کوئی مزید نہیں آئے گا. اب ان کو زندہ رکھنے کا نقصان یہ ہے ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, یہ ایسی اولادیں پیدا کریں گی جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی. ایسی اولادیں پیدا کرنے کے لیے ان کو دنیا میں چھوڑنا یہ انسانیت پہ رحم نہیں ہے. ان کی اولادیں بھی ایسے ہی نکلیں گی. تو کیسا اللہ نے ایمان کی قدر کی. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا. جب مشرکین نے کچھ صحابہ کو لے جا کے قتل کر دیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے اور کچھ قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں مانگنے لگے, فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے. تو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم, اے نبی آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملنے والی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں گے. تو اللہ نبی کی بد دعاؤں کو ان کی طرف پھیرنا نہیں چاہتے. ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ, نبی تو سب کے لیے بد دعا کر رہے تھے نا جب بہت ستایا تھا انہوں نے. اور فرمایا کچھ ایسے ہیں جو ایمان قبول نہیں کریں گے تو اللہ ان کو خود عذاب دے دے گا. لیکن اس کے چکر میں ان لوگوں کو بھی بد دعائیں لگ رہی ہیں جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے. تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت. تو 40 45 یا 50 لوگ ایمان لائے, اور جب وہ آخری شخص ایمان لایا ہے اللہ نے کہا اے نوح اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اب کروں کیا ہے اللہ میں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اب ہوگا کیا, ہر چیز اللہ سے پوچھ رہے ہیں, غیب کا علم نہیں ہوتا. اللہ نے کہا وصنع الفلک, کشتی بنا. صناعت عمل کا لفظ نہیں ہے, صنعت کہتے ہیں بڑی محنت سے کاریگری سے کوئی چیز بنانا. کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا, ہماری نظروں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی بالکل ہماری نگرانی میں ہم بتائیں گے کون سا پھٹا کہاں جوڑنا. کیونکہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا تھوڑی جانتے تھے. ہم بتائیں گے کون سی کیل کہاں ٹھوکنی ہے, کتنا بڑا پھٹا لانا ہے, اس کا سائز کتنا ہوگا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کیسا پانی آنے والا ہے. وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان پہ ترس آنا شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ اللہ مزید مہلت دے دو. آپ کو اب ان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہم مغرقون, یہ سب کے سب غرق ہوں گے, اور اللہ نے ان کے غرق ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے, اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اس کو عیسائی. یہ دنیا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ تمام آسمانی کتابیں یا کوئی ایسی تاریخی ورق جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے, ان تمام کتابوں میں, صحیفوں میں یہ واقعہ موجود ہے. آج بھی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. تھوڑی اس نے تبدیلی تو کر لی, مگر اس طوفان کا اور اس بارش کا اور پوری دنیا کے انسانوں کا تباہ ہونا یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ, جب بھی قوم کے وڈیرے اور سردار لوگ گزرتے, سخروا منہ, مذاق اڑاتے کہ پانی دور دور تک نہیں ہے, نہ کوئی دریا ہے. کشتیاں تیار بھی ہوتی ہیں تو دریا کے کنارے, تاکہ وہیں دھکا دے کے پانی میں لے جائیں. یہ تو دور تک نہ کوئی دریا ہے نہ بارش ہے, اور بارش بھی ہوتی ہے تو اتنا پانی تھوڑی ہوتا ہے کہ کشتیاں تیار کرنی پڑیں. تو مذاق اڑانے لگے. قال ان تسخروا منا, نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, فإنا نسخر منکم, ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہ کیسی تمہیں دعوت دی, کس رب کی طرف بلایا, دلائل کے انبار لگا دیے, مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. کما تسخرون, جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو, ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. من یاتیہ عذاب یخزیہ, کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا, اور ہمیشگی کا عذاب کس پر آنے والا ہے. حتی اذا جاء امرنا, قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا. کشتیاں تیار ہو رہی ہیں, کشتی تیار ہو رہی ہے. جب بن کے مکمل ہو گئی, اللہ فرماتے ہیں وفارت التنور, اور زمین کی دراڑوں سے پانی نکلنا شروع. زمین کے جو سوتے ہوتے ہیں نا جہاں بھی, اس سے پانی نکلنا شروع. قرآن نے ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان کے بند بھی کھول دیے اور زمین کے بند بھی.
زمین سے بھی پانی نکلنا شروع اور آسمان سے بھی پانی, بہت تیز پانی برسنا شروع. قل نحمل فیہا من کل زوجین, ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جانور کی قسم میں 2 جوڑے لے لو, نر اور مادہ, کیونکہ جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ظاہر ہے انسان کے ساتھ. ہر جانور جس کو بھی زمین میں رہنا ہے اس سے ایک من کل, ہر قسم کے جانور جو بھی پانی میں رہنے والے نہیں ہیں ان تمام جانوروں میں سے ایک جوڑا آپ رکھ لیں. وَأَهْلَكَ, اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں سوار کر لیں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ, ہاں جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوگا. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, اللہ فرماتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے, بہت تھوڑے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا, جب سوار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ارکبوا فیہا, اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا, اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے. ومرساہا, اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی. ان ربی لغفور الرحیم, اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج, اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی ایک موج کی طرح چل رہی تھی. جیسے سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو کشتی بھی ایسے ہو رہی تھی, اتنا طوفان آیا. کل جبال, پہاڑ کی طرح پانی کے اندر, ایسے جیسے بہت بڑا پہاڑ ہچکولے کھا رہا ہو, ایسے چل رہی تھی. اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی مازل, وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. یا بنی ارکم معنا, اے میرے پیارے بیٹے, بنیا کہتے ہیں پیارے, جب محبت سے بلانا ہوتا ہے نا, اے میرے پیارے بیٹے, ارکم معنا, میرے ساتھ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکم مع الکافرین, اور کافروں میں مت ہو, کلمہ پڑھ لے اور آ جا کشتی میں. قالا, تو کہنے لگا, سآوی الی جبل, میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء, وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. جب انسان کی خواہشات سے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں نا تو یہ حال ہوتا ہے اس کا. یہ واقعات ہیں, مگر ان واقعات کو سن کر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل بھی ایسے سخت ہو چکے ہیں. اس نے کہا مجھے پہاڑ بچائے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, دیکھ آج جس پر اللہ رحم کرے گا نا وہی بچے گا. اپنی طاقت سے, وسائل اور اسباب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہ بات ابھی ہو رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج, باپ اور بیٹے کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی ہے. فکان من المغرقین, اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر اس نے پانی میں غرق کر دیا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, پوری قوم غرق ہوئی اور آگ میں داخل. یہ قبر کا عذاب ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری. لوگ کہتے ہیں نا قبر میں دفن نہیں ہوں گے تو کہاں سے عذاب ہوگا, تو اللہ کہہ رہا ہے سمندر پانی میں غرق ہوئے اور داخل کہاں ہوئے, آگ میں. آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہے ہو اور خواب میں آگ میں جل سکتے ہو کہ نہیں جل سکتے؟ تو خواب کی مثال بھی, برزخ کی مثال بھی خواب کی طرح ہے. تو برزخ جب پانی میں مرتا ہے نا انسان تو کسی اور جہاں میں پہنچ جاتا ہے, وہاں آگ بھی ہے اور جنت کا باغ بھی ہے وہاں پہ. جب یہ وہ بیٹا بھی ہلاک ہوا تو سب ہلاک ہو گئے. قیل یا ارض ابلعی ماءکی, اللہ فرماتے ہم نے زمین کو کہا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. کیا عجیب بلاغت ہے. یہ نہیں کہا کہ جذب کر لے, یہ قرآن نگلنے کے لفظ سے بتا رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اگر جذب ہونا شروع ہوتا تو صدیاں گزر جاتی, بہت وقت گزر جاتا, وہ پانی ختم نہ ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں نگل. جیسے ایک پانی پینے کا طریقہ ہوتا ہے, بھائی آپ چوس کے گھونٹ بھر بھر کے پیتے ہو, اور ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا بس کڑوی چیزیں ایک ہی گھونٹ میں نگل لو. تو اللہ نے فرمایا نگل, کھینچ اس پانی کو, زور لگا, تاکہ نوح علیہ السلام خشکی پہ اترنے کے قابل بن جائیں. ایسا نہ ہو یہ کئی سال اسی میں پڑے رہیں, بہت پانی ہے. تو یہ قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے. ابلعی ماءکی, نگلنا شروع کر اس پانی کو, گھونٹ بھر بھر کے اپنے اندر کھینچنا شروع کر. ویا سماء اقلیعی, اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. اکھاڑنے کا لفظ, پانی آسمان پہ چپکا ہوا تھوڑی ہوتا ہے جو اکھڑے, وہ تو بادلوں میں ہوتا ہے. یہ بھی بلاغت ہے کہ جیسے شیٹرنگ ہو نا, اور وہ جب مکمل ہو جائے تو ایک ایک پھٹے کو اکھاڑا جاتا ہے, وہ اتنی مضبوطی سے
چھت سے چپکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اکھاڑا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنی کثرت سے پانی تھا کہ اگر ہم آسمان کو حکم دیتے نا کہ تھم جا, تو تھمتے تھمتے بھی کئی سال لگا دیتا. ہم نے کہا اکھاڑ کے اپنا کنیکشن پانی سے منقطع کر دے, اکھاڑ دے اس کو, طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو دھکیل کے ختم کر دے, کیونکہ بہت وقت لگے گا. اتنا پانی برس رہا تھا. یہ سب بلاغت ہے, بلاغت بات کو سمجھانے کے لیے کہ پانی کی کثرت کتنی زیادہ تھی. وَيَا سَمَاءُ وَاقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ, اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے پانی کو خشک کر دیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ, اور جو کام اللہ نے جس کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اللہ نے چکا دیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي, اور جودی ایک پہاڑ تھا جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور اللہ کی طرف سے کہا گیا لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے 950 سال پیغمبر کی بات پہ کان بولو بھائی نہیں دھرے. دیکھو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آج پیغمبر کے بعد پیغمبر کے وارث کون ہیں؟ علماء. حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. تو یاد رکھو جیسے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانا ہلکا نہیں ہے, اسی طرح پیغمبر کا جو برحق وارث ہوگا وہ اگر آپ کو کوئی حق بات بتا رہا ہے, اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اس کی دعوت کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھا کرو. لوگ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں سود حرام ہے, بینک کی جاب چھوڑ دو, بہنوں کو وراثت دے دو, اور جناب کیا ہے وہ یہ جو ہے وہی وہ کہہ رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے وہاں سے, یہ بچہ کہہ رہا ہے, یہ مجھے سکھا رہا ہے کہ کیا یہ 4 شادیاں کرو. تو وہ 4 نہ بھی کرو, طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کو سہارا دو, ٹھیک ہے نا. اور کیا ہے, اولڈ ہوم میں ماں باپ کو جمع مت کراؤ, شراب مت پیو, اور ہمت کے ساتھ داڑیاں بھی رکھ لو. یار اللہ کے نبی کا حکم ہے عفو اللحیٰ, زیادہ ڈر ہوتا ہے لوگ بھاگی نہ جائیں, اس لیے میں زیادہ اس موضوع کو چھیڑتا نہیں ہوں. تو یہ سارے احکامات ہیں. تو یہ مولوی کی اپنی دعوت نہیں ہے, وہ پیغمبر کی دعوت کو آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہے. تو اس کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھ. اگر عمل نہیں ہو رہا گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ توفیق دے, مگر دعوت کو ٹھکرانا بڑا خطرناک ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا, اللہ کہے گا, آپ بھی کہہ سکتے ہیں مولوی تو ہماری طرح کا آدمی ہے, ہم کیوں اس کو کیوں مانے ہم. تو یہی بات تو لوگ پیغمبروں کے ساتھ کرتے ہیں, ہماری طرح کے انسان ہیں. تو بھائی پیغمبر نے کیا کہا, دعوت دیکھو میری دعوت کیا دے رہا ہوں. اور پیغمبر تو کم از کم اتنا اہتمام تھا کہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں اس کی مخالفت نہیں. لیکن علماء میں اس بات کا امکان ہے کہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہوں اس پر عمل نہ کر رہے ہوں, اس کا امکان ہے, کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, ہر مولانا کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. البتہ علماء گمراہی پہ جمع ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا, سارے خراب ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بلانے والے کی شخصیت کون ہے, یہ دیکھنا ہے کہ بلا کس کی طرف رہا ہے. اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے آپ. یہ تبلیغ والے جو آتے ہیں نا دروازہ بجا کے کہتے ہیں ہمارے اندر دین آ جائے, تمہارے لوگ سب سے ہلکی دعوت اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے ترازو میں سب سے بھاری دعوت یہ. آپ کے گھر پولیو کے قطرے والے بھی آتے ہیں, بچوں کو پولیو پلانا ہے, وہ بھی دعوت دیتے ہیں آپ کو, نہیں پلاؤ گے تو پولیس آ جائے گی تھوڑی دیر میں. آپ کے گھر میں پیپسی والے بھی آتے ہوں گے, بھائی 4 پیپسی پر 1 فری آج کل پیکج چل رہا ہے, بتائیں کتنی پیپسی چاہیے. برگر والے بھی آتے ہیں, پیزا والے بھی, بھائی یہ دیکھیں یہ برگر ہمارے ہاں یہ پروڈکٹ ہے. ایک دفعہ میں نے فون کر کے منگوا لیا تھا, صرف برگر تھا وہ, اس کے اندر 1-2 فارمیلٹی کے لیے چپس کے ساشے رکھے ہوئے تھے. تو خیر آتی ہیں کمپنیاں کہ یہ منگوائیں تو اس میں 4 پہ 1 فری, اس طرح کے پیکج ہوتے ہیں نا. آپ سنتے ہیں یار, سن تو لو کیا کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی فائدے کی بات ہو, کارڈ لے کے رکھ تو لیتے ہیں آپ. ہوتا ہے نا, صرف بیچنے آتی ہیں خواتین, دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ کمپنی ہے, یہ صرف ہے ہمارا, دکان سے لیں گے اتنے کا ملے گا, ہم سستے میں بیچ رہی ہیں. لوگ تھوڑی سی دعوت سن لیتے ہیں, لیکن تبلیغ والے جب آتے ہیں نا, دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی یہ وہ چیز ہے جس کا آخرت میں کیا ہوگا. پیپسی کا سوال نہیں ہوگا, اللہ کہے گا کہ میرے لیے کتنا ٹائم دیا تو نے, اس کو ہلکا مت سمجھا کرو, اس دعوت کو سن لیا کرو. میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے, جس نے حق بات سننے کا اپنے اندر تحمل پیدا کر لیا, اتنی برداشت پیدا کر لی کہ صرف سن لے, اللہ عمل کی خود بخود توفیق دے دیتے ہیں اس کو. جو بد عمل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے, کہتے ہیں بند کرو بیان مولانا صاحب کیا لگایا ہوا ہے, وہ لگاؤ اس کو کوئی گانا لگاؤ ٹائٹ سا, نہیں تو رمضان چل رہا ہے تو قوالی لگا دو, ہیں رمضان چل رہا ہے تو کیا لگا دو,
وہ ایک ہی چیز ہے, وہ گانا ہے, وہ قوالی, مقصد اس میں بھی تھرکنا, اس میں الگ اسٹائل میں تھرکنا ہے, اس میں لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, منہ میں پان ہوتا ہے اور گول گول پیٹ ہوتے ہیں, توندے ہوتے ہیں, یہ الگ ذائقہ ہے بھائی اس کا. تو سب سے جو بڑی دعوت ہے نا اللہ کی نظر میں, وہ دعوت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. بس یہ واقعہ جلدی سے ختم کرتا ہوں میں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ پہاڑ پر ٹھہری ہے, ونادا نوح ربہ, نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, قال رب ان ابنی من اہلی, اے اللہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا, وہ تو میرا رشتہ دار تھا, میرے اہل میں سے تھا, اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا. اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا, انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. اور پھر اللہ نے تنبیہ کی کہ مجھ سے دوبارہ ایسا سوال مت کرنا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا. اب پوری زمین میں اس وقت آبادی بھی ظاہر ہے کم ہوگی, اتنی تو نہیں ہوگی جتنی آج ہے, لیکن بہت بڑی خلقت ہلاک ہوئی ہے. تو نوح علیہ السلام اکیلے ان 40-50 آدمیوں کے ساتھ, باقی ساری انسانیت کیا ہو گئی, ہلاک. تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا اہبط, اس پہاڑ پہ اتریں, آپ اس سے نیچے اتریں, بسلام منا, میری طرف سے سلامتی, و برکات, اور برکتوں کے ساتھ. علیکا, یہ برکتیں آپ پر بھی ہوں گی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں, ان قوموں پر بھی جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں, جو آئندہ نسل میں, سب پر اللہ کی طرف سے برکتیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ, لیکن کچھ وقت کے بعد پھر ایسی قوم آنے والی ہے جس کو میں دنیا کے فائدے پہنچاؤں گا, لیکن پھر ان کو بھی دردناک عذاب ہوگا. کچھ وقت تو یہ انسان تمیز سے چلیں گے, اس کے بعد پھر پیغمبر کی تعلیمات کو آہستہ آہستہ پھر وہی دنیا داری میں لگ جائیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے تلک من انباء الغیب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ غیب کی باتیں ہیں, نوحیہا الیک, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ما کنت تعلمھا انت, یہ باتیں آپ بھی نہیں جانتے تھے, ولا قومک, اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی, آپ عالم الغیب نہیں ہیں, من قبل ھذا, میرے بتانے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے, فاصبر, لہذا جیسے نوح نے 950 سال صبر کیا ہے, آپ بھی ان مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کریں. ان العاقبۃ, کیسا پیارا اختتام ہو رہا ہے اس واقعے کے, اینڈ کتنا اچھا ہے. فاصبر, اے محمد آپ کو بھی کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. کیوں؟ ان العاقبۃ للمتقین, انجام ہمیشہ اچھے لوگوں کا ہوگا. اس حالت کو نہ دیکھیں آپ, مکہ میں بلال پر پتھر رکھے جا رہے ہیں, خباب ابن ارد کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے, اس کو نہ دیکھو, یہ دیکھو انجام کس کا اچھا ہوا. متقین وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں, انجام ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. دیکھو انگریزوں کی جوانی مت دیکھو, انگریزوں کا بڑھاپا دیکھا کرو. انجام مسلمان کا اچھا ہوتا ہے, جوانی انگریز کی اچھی ہوتی ہے, مگر وہ ساری جوانی کے مزے بڑھاپے میں کرکرے. کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی رونے والا نہیں ہوتا. روتے ہیں تھوڑا بہت, وہ بھی اولڈ ہاؤس سے اطلاع آ گئی کہ حضرت جی کا انا اللہ ہو گیا ہے, چلو یار وہیں دفنا دو, دیکھ لیں گے, بہت کم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للم, اور بالفرض دنیا میں اچھا ہو بھی جاتا ہو, اصل تو کیا ہے, آخرت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اور بھی واقعات ہیں وہ پھر کل بتائیں گے انشاءاللہ. تو نوح علیہ السلام کے بعد پھر انہی کے آگے اولادوں میں چل کے قوم عاد پیدا ہوئی ہے, پھر وہ تباہ ہوئی ہے. پھر اس کے بعد قوم ثمود پیدا ہوئی ہے, پھر وہ بھی تباہ ہوئی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ نہیں کیا, بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے گئے, پھر ان کو اللہ نے اولادیں دیں. پھر آگے ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ محفوظ ہے, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز یہودی کہلاتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. تو یہ 3 آسمانی مذاہب آج تک موجود ہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو ہسٹری ہے یہ تو آج بھی یعنی آسمانی کتابوں کے علاوہ کتابوں میں بھی ہمیں ملتی ہے. جس دلیل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں,
تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ دلیل ہے نہیں. دیکھو کہیں آپ کا مناظرہ ہو رہا ہو, بحث ہو رہی ہو, اگلا حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ دلیل ہے, دیکھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, تو آپ حدیث کا انکار تو نہیں کرو گے نا, حدیث تو دلیل ہے, لیکن آپ یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, تو اس کا استدلال کیا ہو جائے گا, خود بخود کمزور. کسی نے دلیل میں گواہ کو پیش کیا دعوی کو ثابت کرنے کے لیے, تو آپ کیا کرو گے, یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ گواہ جھوٹے ہیں, ان کے بارے میں پبلک کی رپورٹیں صحیح نہیں ہیں, تو اب اس کی دلیل کیا ہو جائے گی, جب دلیل کالعدم ہو جائے گی تو دعویٰ خود بخود کالعدم ہو جائے گا. تو بعض دفعہ انسان کو, میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کسی کی غیبت مقصد نہیں ہے, آپ کو ویسے بھی کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, ہم اور آپ میں بھی اس مرض میں آ سکتے ہیں. لوگ تعریف کرتے ہیں دلیل, ہمیں اپنے بارے میں, ہم وہ جو بزرگ سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ کو میں بہت نیک ہوں, وہ کس دلیل کی بیس پہ سمجھ رہے تھے کہ میرے اتنے سارے مریدین ہیں, سب مجھ سے دم کرواتے ہیں, سب مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں, سب میری جوتے اٹھا کے بغل میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں, مجھے ننگے پاؤں کوئی نہیں جانے دیتا, اپنی چپلیں میرے آگے کر دیتے ہیں, اور مجھے فلاں بزرگ سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے, فلاں بزرگ نے مجھ پہ اعتماد بھی کیا ہوا ہے, اور مجھے فلاں دن خواب آیا تھا, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی تھی, دھمکی دی تھی مجھے, اور ایک دن میں سویا تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی اچانک کمرے میں. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ایک دن میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں سفید لباس میں, وہ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے. تو ان واقعات سے انسان کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ یار واقعی میں کیا ہوں, بزرگ ہوں. تو ایسے آدمی کا, اور پھر اس میں کوئی عیب نکالے گا کہ حضرت کبھی جماعت سے بھی نماز پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا, حضرت آپ اتنے دن یا کہیں سفر میں ہوں, کہیں گئے ہوئے ہوں, تو سمجھ میں آتا ہے. آپ جو ہے, یا اگر کوئی عذر ہے تو بتا دیں, عذر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بھائی میں اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا, مجھے بیماری ہے, فلاں کچھ بھی ہے. تو ایک دم آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو غصہ آنا اس کی علامت ہے وہ جو بندے کی میں پوری نا ڈیٹیل بتا رہا ہوں, جس نے کہا تھا نا اصل میں ان کو وہم ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ نیک ہیں. تو یہ ہم میں سے کسی کو بھی وہم ہو سکتا ہے, خوب سمجھ لو, بڑا خطرناک بیماری ہے یہ. تو انہیں اس نے کہا کہ حضرت یہ غصہ ان کا اصل میں غصے کے مریض نہیں ہے, یہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے, بہت نیک. تو جس دلیل کی بیس پہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, اس دلیل کا رد کر دو. ان کو کوئی جا کے یہ بتا دے کہ لوگ جو آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں, نیک ہیں. لوگ شف سرکار کے جتنے جوتے اٹھاتے ہیں نا, اتنے جوتے دنیا میں کسی کے نہیں اٹھائے گئے ہیں. لوگ آپ کو صبح شام ہدیہ دے رہے ہیں لا لا کے. اگر ہدیے کی بیس پہ کسی کو نیک سمجھنا ہے کہ اتنے لوگ لا کے ہدیے دے رہے ہیں, تو ایسی سرکاریں مارکیٹ میں موجود ہیں, ایسے جاہل پیر جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے, جن کو ہدیے کروڑوں اربوں کی شکل میں ملتے ہیں, دمبے ملتے ہیں, بکرے ملتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے جناب میرے سامنے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں, میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, تو پنڈتوں کے ہاتھ پاؤں بھی چومے جاتے ہیں. کتنے پنڈت ایسے ہیں جن کے لوگ آتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں, ان کے سجدے کرتے ہیں. تو وہ دلیل کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کمزور قرار دے دیں, تاکہ یہ جو اپنے بارے میں ان کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نیک ہوں, یہ وہم کیا ہو جائے, ختم. جب وہم ختم ہو جائے گا, پھر اگر کوئی آ کے غلطی بتائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے, تو اگلا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نیک ہوں, اور میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں, تو بھائی جب میں کسی بھی چیز میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر میں سنوں تو صحیح نا. دیکھو اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے, ان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ تھا, ڈاکٹر کے پاس گئے. تو وہ ہوتا ہے نا, وہ جو مشین میں نہیں ڈالتے, ڈھین کر کے ایک بڑی سی مشین میں ڈالتے ہیں یار, MRI, وہ جیسے لگتا ہے قبر میں جا رہا ہے بندہ. ہاں, سٹی اسکینس. ان کا سٹی اسکین ہوا. بعض دفعہ سٹی اسکین میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر جو بیماری دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک نکلی ہوتی ہے, کچھ اور نکل آتا ہے. صحیح ہے نا, کیا نکل آتا ہے, کچھ اور. ایک اور رشتہ دار کا میں بتا رہا تھا, انہوں نے جب وہ MRI کروایا نا, سٹی اسکین کروایا, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی میدا ویدا تو سب سیٹ ہے, آپ کے تو گردے میں ایک وہ بن رہی ہے, رسولی بن رہی ہے.
گٹھلی بن رہی, حالانکہ ان کو کڈنی کا پین کبھی بھی نہیں ہوا, کوئی پیشاب میں پرابلم نہیں, کچھ بھی نہیں, فٹ فاٹ بالکل. تو اس کا ٹیسٹ کروائیں, ٹیسٹ کروایا تو وہ کینسر نکلا. ڈاکٹر نے کہا آپ بہت خوش قسمت ہو جو ابتدائی مرحلے میں یہ ٹریس ہو گیا ہے. تو آپریٹ ہوا, وہ جو ہوتا ہے کیمو تھراپی اور ایک اور تھراپی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی وغیرہ ہو کے الحمدللہ آج فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کاٹ دی, بہت معمولی سی تھی. تو بڑے خوش, جب بھی میں ان سے ملتا ہوں نا ہمارے ریلیٹیو میں, کہتا ہوں بھائی اللہ نے آپ کو زندگی دی. کہہ رہے ہیں یار دیکھو نہ کوئی پین تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اگر یہ پالتے رہتے ہم تو پھر ایک وقت میں جا کے تھوڑی پھر علاج ہوتا ہے, اور پھر ان کی ایج بھی زیادہ ہے اس عمر میں, تو یہ کیمو تھراپی وغیرہ ویسے ہی آدمی کو مار دیتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر نے جب ان کو کہا کہ آپ کے گردے میں ایک تھوڑی سی رسولی ہے, کچھ کینسر کا خطرہ ہے, آپ ٹیسٹ کروائیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں بالکل کیا ہوں, ٹھیک. کیونکہ ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ دوڑ سکتا ہے, میں دوڑ سکتا ہوں. ٹھیک آدمی کی علامت یہ جو کھائے اس کو ہضم ہوگا, میں جو کھاتا ہوں مجھے ہضم ہوتا ہے. ٹھیک آدمی کی علامت یہ ہے کہ بھائی جو ہے میں صحیح سن سکتا ہوں, میں صحیح دیکھ سکتا ہوں, وہ جاب بھی کرتے ہیں, میں جاتا ہوں شام کو واپس آتا ہوں, ٹائم پہ مجھے نیند آتی ہے, ٹائم پہ میری آنکھ کھلتی ہے, صحیح پراپر پیاس لگتی ہے, صحیح پراپر بھوک لگتی ہے, تو میں کوئی میڈیسن بھی نہیں لے رہا. تو ٹھیک انسان کی ساری علامتیں چونکہ مجھ میں پائی جاتی ہیں, اس کا مطلب میں کیا ہوں, ٹھیک, لہذا میں یہ ٹیسٹ نہیں کراؤں. تو ایسے موقع پہ کوئی عقل مند کیا کہتا کہ جناب ٹھیک انسان کی جو علامتیں آپ نے بتائی ہیں یہ صرف ظاہری علامتیں ہیں, یہ ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہے ٹھیک ہونے کی جس کو آپ دلیل سمجھ رہے ہو. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جو بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, سو رہا ہے, جاگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. نہ بعض بیماریاں اندر ہی اندر جنم لے رہی ہوتی ہیں, انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ دلیل ہی غلط ہے اور واقعی غلط ہے. کینسر بعض دفعہ ایسے اندر پیدا ہو رہا ہے, آپ فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, آپ کو پتا آخری اسٹیج میں جا کے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ تو انا للہ ہونے والا ہے آپ کا. اب آپ ڈر نہ جائیں کہ آپ سب کے گردوں میں بھی کہیں رسولی نہ ہو. جب اللہ مارنے پر آئے گا میرے بھائی, پھر کس چیزوں کے ٹیسٹ کرواؤ گے آپ. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب باڈی میں کینسر کا پتہ شروع میں ہی چل سکتا ہے. انہوں نے کہا چند کینسر ایسے ہیں جن کا شروع میں پتہ چل سکتا ہے, جیسے میدے کا جو بڑی آنت کا کینسر ہے نا, وہ ٹیسٹ سے شروع میں ہی پتہ چل جائے گا. تو احتیاطاً 50 سال کے بعد وہ کروا لینا چاہیے ہر ایک کو. باہر دنیا میں تو لازمی کرواتے ہیں. گوروں میں جس کی ایج بھی 50 سال کی ہوتی ہے نا, وہ لازمی بڑی آنت کا کینسر کرواتے ہیں, کیونکہ بڑی آنت کا کینسر 50 سال کے بعد اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو شروع میں ہی وہ ٹریس ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے. لیکن کینسر کی تمام قسمیں ایسی نہیں ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے ڈاکٹر کے مشورے پر کروایا 50 سال کے بعد, تو نکل آیا, علاج ہو گیا, بچ گئے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ 50 سال کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر ایک کو بڑی آنت کا یہ قبض سے ہوتا ہے زیادہ تر. تو جوان جب تک انسان ہوتا ہے نا, قبض وبض ساری چیزیں جھیل رہا ہوتا ہے. 50 سال کے بعد قبض وغیرہ زخم کرتے ہیں, وہ زخم بگڑتا ہے, پھر پتہ ہی نہیں ہوتا, کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی اس کی. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اور کون کون سے, انہوں نے کہا نہیں پتہ چلتا بھائی, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. میں نے کہا گردے کا, فلانا کا. انہوں نے کہا بھائی کس کس کا کروائے گا, اتنی قسموں کے کینسر ہیں, یہ تھوڑی کہ سارے ٹیسٹ ہی کرواتا رہے گا بیٹھ کے, اور پھر آج کلیئر آ جائے, ہو سکتا ہے کل ہو جائے, ہو سکتا ہے پرسوں ہو جائے. تو انہوں نے کہا جن چیزوں کا یقینی پتہ چل سکتا ہے وہ بڑی آنت کا کینسر ہے, اس کے علاوہ نہیں پتہ چل سکتا. اس میں اللہ پہ توکل ہی ہے بس. اپنی عام صحت آدمی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے تو چانسز کم ہو جاتے ہیں, رہتے ہیں, ختم نہیں ہوتے. تو خیر, اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ یہ مانتے ہی نہیں, وہ کسی قیمت پہ یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ بھائی میں بیمار ہو ہی نہیں سکتا, تو علاج ہوتا ان کا. تو انسان کے اندر جو سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے نا, وہ یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. سارے مسئلے یہاں سے کھڑے ہوتے ہیں. سیاسی لوگوں میں بھی اپنے سیاسی لیڈر کو غلط مان نہیں سکتے, اس کی کسی غلطی کو غلطی نہیں مان سکتے. جب آپ نے فرض کر لیا کہ میں بھی ٹھیک ہوں, میرا سیاسی لیڈر بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, تو بھائی پھر تو جب آپ اس کے اگینسٹ سنیں گے تو آپ کے منہ سے جھاگ نکلے گا, آپ کو غصہ آئے گا, آپ کی آنکھوں میں سرخی پیدا ہوگی. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ آپ نے غیر دلیل کو دلیل سمجھنا شروع کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہماری کوئی تعریفیں کر دیتا ہے آ کے
لوگ اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم واقعی کیا ہیں، اچھے ہیں. ہمارے حضرت اس پہ ایک زبردست واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا گاؤں میں کہیں ملازمت کے لیے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، تو کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہیں؟ اگنور کر دیا اس کی بات کو. وہ چلا گیا. دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا یار تو یہاں مصروف ہے کام کاج میں اور تیری بیوی کیا ہو گئی ہے؟ بیوہ ہو گئی ہے، گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے. پہلے کو تو بہت سختی سے اس نے منع کیا تھا نا کہ تو پاگل ہے، مجھے بیوقوف سمجھا. پہ دوسرے کو تھوڑا نرم لہجے میں، یار بھائی میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے، میں کیا ہوں، میں زندہ ہوں. تیسرا بندہ آیا، ابے تو یہاں کام کاج میں مشغول ہے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس نے رونا دھونا لگایا ہوا ہے، پورا محلہ گھر میں جمع ہوا ہے، تمبو لگا ہوا ہے. تو پھر جواب میں کہتا ہے اب تھوڑا لہجہ اور کیا ہو گیا، یہ ہے انسان پہ ماحول کا اثر ہے. یہ باتیں سنتا ہے نا، یہ تو اپنے اگینسٹ سن رہا ہے. اگر اپنے فیور میں سنے گا تو دوسری دفعہ میں ہی متاثر ہو جاتا ہے. اپنے فیور میں سنے گا نا تو دوسری دفعہ میں متاثر ہو جاتا ہے. تو جب اس کو تیسری دفعہ کا، چوتھی دفعہ کا، آہستہ آہستہ نا نرمی آ رہی ہے. 10واں یا 15واں آدمی نے جب آ کے کہا نا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس نے سارا سامان لپیٹا اور گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ابے میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے بھائی، میری بیوی کیا ہو گئی ہے، میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. اس کے آنسو پوچھنے میں نے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابے تیرا پاگل ہے، تو زندہ ہے. کہہ رہا ہے بھائی اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں یار میں بھی پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ بیوہ نہیں ہوئی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے، بیوہ ہو گئی. اب دیکھو اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف جب خبر ہے اس پہ انسان کو یقین آ جاتا ہے تو انسان نیچرلی اپنی تعریف سننے کا بھوکا ہوتا ہے. جب انسان کو اس کی تعریف کی جائے نا تو 100% غلط تعریف بھی اس پہ اثر کرتی اور وہ ماننے لگتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں، میں یہ فالٹ ہے میرے اندر، جو ان کو خود پتہ ہے، پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، نیک، کیونکہ پبلک کیا کہہ رہی ہے، ان کو نیک کہہ رہی ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی آپ کے سامنے کہ انہی باتوں کی وجہ سے نا شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کرو، کیونکہ بہت کم لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے اپنی تعریف سننے کا. بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف سن کے بھی بگڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو اپنی خامیوں پہ نظر ہوتی ہے. اپنی تعریف سے ان کو صرف موٹیویشن ملتی ہے، لیکن خامیاں بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے وہ اپنی اوقات سے آگے نہیں جاتے. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کی جائے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے منہ پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے، عام اصولوں سے ہٹ جاتا ہے. یار یہ تو خاندانی ہو گیا بھائی، اس میں سامنے والے کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کے بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اس کے منہ پہ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ لوگ ان تعریفوں پہ اس کو حوصلہ دلا نہیں رہے ہوتے، ان خوبیوں پہ اس کو موٹیویشن مل نہیں رہی ہوتی کہیں سے، بلکہ الٹا لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. بعض خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں؟ ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے. تو اب جو حمایتی لوگ ہیں وہ بھی تعریف نہیں کریں گے تو وہ تو بیچارہ ٹھٹر جائے گا نا، وہ تو پھر معاشرے سے لڑ نہیں سکے گا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے جب دوسری شادی کی تحریک چلائی نا تو اتنی برائیاں، اتنے جب میں نے کی تو اتنا ہر ایک حوصلہ شکنی. تو مجھے یاد ہے 100 آدمی حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ تم نے کیا کیا ہے. ایسے موقع پر اگر ایک آ کے تھپکی دیتا تھا نا کہ ماشاءاللہ اچھا کام کیا، میرا دل چاہتا تھا اسے گلے لگا کے پھوٹ کے روؤں میں. سمجھ رہے ہو؟ اب وہ بھی تو تعریف کر رہے ہیں نا، بڑا خاندانی کام کیا، لیکن اس تعریف سے مجھے نقصان نہیں ہو رہا بلکہ کیا مل رہا ہے؟ حوصلہ، کیونکہ ساری دنیا کیا کر رہی ہے؟ مخالفت. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بچوں میں بھی بعض کام ایسے ہوتے ہیں ان پہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا کسی کے منہ پہ تعریف کرنا الگ ہے. پیغمبر سید الانبیاء کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کریں، اس کا مطلب آپ نے مہر لگا دی ہے،
اسٹیمپ لگاتی ہے بھائی اب تو یعنی کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسے موقع پہ تو بگڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کوئی بزرگ میری تعریف کر دیں اور ایک عام آدمی میری تعریف کرے, عام آدمی کی تعریف کو میں ہلکا بیان کروں گا, بھائی فلاں نے میرے بارے میں کہا ہے مفتی صاحب زبردست, لیکن کوئی بڑا آدمی کر دے تو میں تو سارا دن ابے وہ بھائی پتہ ہے انہوں نے میرے بارے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے, انہوں نے کہا ہے. ویسے میں ہوں, پھر توازن بھی کر رہا ہوتا ہے انسان نا, میں ہوں تو حقیر فقیر, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بہت نیک ہے. یہ بھی ایک تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں تو خاکسار, میں تو کچھ بھی نہیں, لیکن اتفاق سے بس حضرت جی نے فرما دیا کہ بہت نیک ہے. مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں, آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں میرے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان کی تعریف کی اور کیا فرمایا, اور الفاظ نبوت کیسے زبردست بلاغت والے. ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خصلتیں 2 عادتیں ہیں. ان یقینی, ان یہ تاکید کے لیے آتا ہے. دیکھو تعریف کے بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں. کسی کے اندر 2 اچھی صفات ہیں, بہادر ہے, سخی ہے, آپ جا کے بولو گے یار تم بہادر بھی ہو سخی ہو, ویل ڈن, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا, بہت اچھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کو بھی انتہا تک پہنچایا. فرمایا تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں, یحبہم اللہ ورسولہ, جو اللہ کو بھی بہت پسند ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند ہے, یعنی مجھے بھی بہت پسند ہے وہ. تو اس کا مطلب واقعی وہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں, بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں. تو یہ کیوں نبی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ ان چیزوں سے دستبردار مت ہونا. عام طور پہ لوگوں کو یہ 2 چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ دونوں چیزیں خصلتیں جلد بازی کے خلاف ہیں, اور پبلک کو جلد بازی پسند ہوتی ہے, افراتفری پسند ہوتی ہے, ہلڑ بازی پسند ہوتی ہے, فوراً فیصلے کرو, فوراً یہ سٹائل ہوتا ہے پبلک کا. وہ کیا خصلتیں آپ نے فرمایا, الحلم والاناہ. حلم کہتے ہیں بردباری, برداشت, ایک دم ایکسائٹڈ نہیں ہو جاتے, ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے, بردباری. ہماری عادت کیا ہے, کوئی شخص آ کے بات کرے گا ایک دم ہماری رگیں, ہماری رائے کے خلاف جائے گا نا تو ایک دم ہماری رگیں پھولنا شروع. گستاخیوں کے فتوے تو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے لگ رہے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام اس گلاس پہ لکھا ہوا ہے. اللہ نہیں لکھا ہوا تھا, جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا, جیسے اللہ کے صفاتی ناموں میں حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی نے نا, کمپنی کا نام فرض کرو الغفار کمپنی تھا, فرض کر لو, تو یہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, یہ گلاس نیچے گرے گا, پاؤں میں آئے گا, اس سے بے ادبی ہوگی, آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار, کیوں اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہو اتنا لمبا. اب میں فوراً ان کی بات سن کے جذباتی ہو جاتا, یار الغفار تو کس کا نام ہے, اللہ کا نام, اور غفار کمپنی بالفرض ہوتی اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اس کے سائیڈ افیکٹ کتنے ہونے تھے بھائی. اگر غفار کمپنی کا گلاس زمین پہ گرنے سے اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو غفار صاحب کو تو تھپڑ مارنا اسلام میں حرام ہو گیا. پھر جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو تو گالی دینا بھی, وہ جو مرضی کرتا پھر آپ نے کہنا نہیں غفار بہت نیک ہے, وہ الو کا پٹھا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ غفار کس کا نام ہے. اور غفار کو آپ نے بول دیا الو کا پٹھا, وہ کہے گا یہیں کہیں آپ نے لکھ دیا بھائی غفار تو 2 نمبر ہے, اس نے توہین کا کیس بنا دیا. بھائی غفار اللہ کا نام ہے اور اس نے کہا غفار کیا ہے, 2 نمبر. تو ہم کیا تعویل کریں گے بھائی, اللہ کو نہیں کہا, یہ جو بندہ ہے نا غفار اس کو بولا ہے. تو کمپنی بھی بولے گی ہم نے اللہ کے نام کو نہیں گرایا, وہ جو کمپنی کا نام ہے وہ زمین پہ آ رہا ہے, وہ زمین پہ آ رہا ہے. الکریم بیکری کچھ بھی لکھا ہوا ہے. اب میں آ کے کہہ رہا ہوں الکریم والوں نے فراڈ کیا, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فراڈ, ایسا نہ ہو کہ کلپ نکلا دے کہ یار الکریم کی گستاخی. یہ گستاخی کے جو پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں نا, جنونی, مذہبی جنونی, یہ آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی یہ جنون, دنیا میں کہیں بھی یہ جنون نہیں ہے. بات پہ ذرا سی بات پہ کچھ بھی نکال کے گستاخی. تو یہ حلم نہیں ہے. حلم کا مطلب بردباری کے اس کے 20 پہلوؤں سے بھائی اس پہ غور کرو کہ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے. لوگوں کا نام بھی محمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو, میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. انہوں نے کہا نہیں
اگر کوئی شخص یہ کہے گا محمد جو ہے نا یہ کوئی کبھی الٹا کام کرے گی اور کہ محمد ایسا ہے تو یہ تو نبی کی گستاخی ہو. میں نے کہا بھائی جان وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں کہہ رہا, وہ تیرے بچے کو کہہ رہا ہوگا. وہ موسیٰ نام ہوتا ہے لوگوں کا, نہیں ہوتا. تو اگر وہ غلط کریں گے, موسیٰ کو جو موسیٰ نام کے لوگ ہوتے ہیں پھانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں بہت سے لوگوں کو. اب جج نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے, یہ والا موسیٰ جو انڈا موڑ پہ رہتا ہے, عدالت پھانسی پہ لٹکنے کا حکم دیتی ہے. آپ نے کہا موسیٰ, یہ تو توہین ہو گئی موسیٰ. تو جیسے نام کو جب کسی کا نام پڑ جائے تو یہ اس کا نام ہے, اس موقع پہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. ایسے ہی کمپنی پہ اگر اللہ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کی حیثیت سے نہیں لکھا, وہ کمپنی کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے یا کسی بندے کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے, تو بھائی اس کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو کس کے ہیں, اللہ کے حکام ہیں. کتنے لوگوں پہ اس طرح توہین کے کیس ہوئے ہیں کہ اسٹیکر پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کچھ بھی لکھا ہوا تھا نا, وہ آپ نے کسی کے گھر پہ باہر جا کے اسٹیکر لگا دیا, پمفلٹ لگا دیا, اس کا نیا کلر ہوا ہے, اس نے دیکھا میرے مکان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اس نے جا کے وہ پمفلٹ پھاڑ, اس نے تھوڑی پڑھتا کہ اس کو اندر کیا لکھا ہوا ہے, وہ کہیں نیچے گرا ہے کہیں پانی میں, اس پہ کہیں نبی کا نام لکھا ہوا تھا تو کیس کر دیا اس کو کہ توہین رسالت کا. اور کیس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ, ایس ایچ او بھی ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہے. اس کو پتا ہے میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو یہ کٹے نہ کٹے میں پہلے کٹوں گا. یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور. وہ بندہ جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا, ساری زندگی وہ ناموس رسالت پہ ڈٹا رہا, وہی توہین رسالت کے کیس میں کہاں جا رہا ہوتا ہے, جیل کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹے گا لازمی, پھر کیس جائے گا جج کے پاس. تو جب جج کے پاس کیس جاتا ہے نا, باہر اتنا کراؤڈ عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کو کہ اس نے توہین کیا, دیکھو اللہ کے نام کو زمین پہ, اللہ کے نبی کے نام کو اس نے زمین پہ ڈالا. اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, دور دور کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس بیچارے کا. وہ صرف اس بیس پہ اس نے پمفلٹ پھاڑا ہے کہ میری دیوار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, خراب کر رہے ہیں. تو جب جج کے پاس کیس جائے گا تو جج کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کیس میں اس کو بری قرار دے دیا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے, یہ سارا مجمع کس پہ چڑھے گا, میرے اوپر. دو بے گناہ لوگوں کو نا اس طرح جیل کے, جو یہ تو میں نے براہ راست وکیل سے سنا ہے, یہ وکیل کا نام میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. وکیل کہہ رہا ہے, جو مجرم کا وکیل ہے نا, جو مجرم نہیں تھا یعنی جس پہ الزام لگا تھا, اس کا وکیل کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بے گناہ ہے, لیکن میں نے اپنی گردن بچانے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا, کیونکہ باہر اتنا کراؤڈ نا کورٹ کے باہر, لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ بچ گیا نا تو تجھے نہیں چھوڑیں گے, ہم وکیل کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ حلم بردباری ہے, بولو یہ من حیث القوم اجلت بازی ہے. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جل باز ہے, تو قوم بھی جل باز, اور انفرادی طور پر بھی ہم کیا ہیں, جل باز. کوئی نہیں دیکھ رہے, کوئی سینس استعمال نہیں کر رہے, اور اسی جل بازی پہ لیبل کیا لگا ہوا ہے, عشق رسول کا. یہ اور بڑا جرم کہ جو غلط کام کر رہے ہو آپ. ہمارے نبی کیا جل باز تھے؟ اگر جل باز ہوتے تو صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرائط مانتے کیا آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ ابھی کافروں کی شرائط ماننے میں وقتی نقصان ہے ہمارا, فیوچر کس کو, فیوچر میں فیور اس کا کس کو ملے گا, ہمیں ملے گا. کوئی بات نہیں, دب کے ان کی شرائط قبول کر لی آپ نے. دبنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر دب, یعنی ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ دب کے شرائط قبول کر رہے ہیں, لیکن انجام کس کے حق میں بہتر ہونے والا تھا, مسلمانوں کے حق میں. تو کئی بے گناہ لوگ اس چکر میں اندر پھنسے ہوئے ہیں, جو داڑیاں ہیں ان کی, نماز پڑھتے تھے لیکن کسی نے بھی اپنی ٹھڑک نکالنی ہو. آپ یار ابھی کا اس ہفتے کا واقعہ بتاؤں میں, 3-4 دن پہلے ایک ٹریفک پولیس والا آیا وردی میں, یہیں صحن کی بات ہے, اسی مسجد میں, کہتا ہے میرے بھائی کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا ہے. رو رہا تھا وہ, کہہ رہے اس سے خدا کی قسم توہین نہیں کی ہے اس نے, ذو معنی الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں, کسی نے اپنی دشمنی نکالی, وہ معافیاں مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا گستاخ نہیں ہوں. بھائی ہر آدمی کو بولنا نہیں آتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. کہہ رہے اس کو اٹھا کے اندر کر دیا, کسی پنجاب کے کسی گاؤں کا کیس بتا رہا, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. یہیں آیا ٹریفک, وہ وردی میں ہی تھا نا, ایسا بوکھلایا ہوا.
میں نے کہا کہ میں قانونی طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وکیلوں کا بتا دیا اس کو, یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو ایک ہو تو آدمی کرے بھی نا اس کی مدد, ایک ہو تو آدمی اس کی مدد کرے. تو ہر جگہ آپ نے جس سے ٹھڑک نکالنی ہے کچھ بھی لگا دو اس کو. تو قومی سطح پہ بھی حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری, برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں, نا 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 بھائی, توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں, اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں, آپ اس کو موقع تو دیں کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کیا نکل گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص کلمہ کفر نہیں بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کلمہ کفر نکلا, لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے. حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کا جانور گم ہو گیا. مثال دی نبی نے نا کہ ایک شخص جو ہے اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو, اس کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے, موت کے انتظار میں لیٹ جائے, اور آنکھ لگ گئے اسی اسنا میں. جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اور سب کچھ اس کے سامنے, تو کتنا خوش ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں آخر میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ٹھیک ہے نا, یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں یہ بات فرمائی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا تھا کہ خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. بھائی بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا انسان کو کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. اس کو جلد بازی میں کوئی بات ہوئی ہے اس کو موقع تو دو. اور یہ لوگ خود جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں نا پھر چوڑے میں آتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہی ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اخطأ من شدت الفرح, نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا. یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا, وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی, واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے. لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہو, کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا. تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا. تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے, بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا. اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ تو اور کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے, لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتے نا, اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور جاگتی حالت میں کہے ہیں, لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا؟ زبان سے یہ الفاظ. کیا مطلب؟ اختیار سے نہیں. تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا, اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا, وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں, غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے. کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی زبان پہ, اور گھبرا بھی رہا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں؟ وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ, انہوں نے اس کی تعویل کی. لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے, لیکن رجوع نہیں کر رہا کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے. ڈھیٹ نہیں, بے شرم آدمی ہے, انتہائی بے شرم انسان ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کی کر رہا ہے. اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے, تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو. تو اس میں میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی. تو خیر, تو اب کیا ہے الحلم والانا جو ہے نا, حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری. تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے. اور کوئی بات نہیں, بردباری نہ ہوتی, آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر رہے ہو. دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں, کیا اسلام میں چرس ہے؟ نہیں ہے, لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل
نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے, تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟ بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے, جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لے تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی, لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے؟ بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی یہ اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں مصعب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبرنامے کی طرح بیان کر دیا. سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے, بس یہ آیتیں پڑھیں, ترجمہ کریں اور پتلی گلی سے نکلیں. آپ اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اصل تو یہی ہے نا اس آیت کے, جو ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے قرآن کے ان احکام کی دھجیاں. قرآن تو آپ کو اخلاقیات بہت زبردست سکھاتا ہے. ہم تو قرآن کے صرف نماز روزے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اخلاقیات کا پورا باب, معاملات کا پورا باب, نکاح طلاق کے حکام اور خرید و فروخت کے حکام, اور کیا کیا انسان کے اندر اخلاقی صفات ہونی چاہیے. یہ تو پورا قرآن کا ایک بہترین چیپٹر ہے. یہ اگر مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوگا تو بھی بہت برا ہے, اور مذہبی لوگوں میں نہ ہو اور اس نہ ہونے پہ لیبل لگا دیں اسلام کا, پھر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل. وہی ہو گیا گلاس پہ الغفار لکھا ہوا ہے, ان کا نام کچھ اور تھا, لیکن وہ نیٹ کے وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں صاحب اس کے خلاف بیان دیں. الغفار کمپنی کا نام کچھ اور تھا, لیکن اصل کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا نا, ایسا نہ اسی کمپنی کی واٹ لگا دیں لوگ جا کے. تو وہ گر گیا تو اب کیا ہوگا؟ توہین ہوگی اللہ کے نام کے پہ. میں نے کہا بھائی کریم بھی نام ہوتا ہے بس, اور رحیم بھی بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے, کمپنیوں کے نام بھی رحیم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, کیا کیا کرو گے بھائی؟ تو کریم تو فراڈ کر ہی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے یہ کریم فراڈی ہے, اللہ کا نام ہے کریم, اس کا احترام کرو. بھائی ہم کریم صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے نام کے, جیسے حلیم وہی ہے, لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ حلیم کو حلیم نہ کہو, دلیم کہو. ایک صاحب نے کہا آپ دلیم کھاتے ہو, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں حلیم کو دلیم. میں نے کہا ہم حلیم کو حلیم ہی بولتے ہیں بھائی, جو ہے وہی بولیں گے. کہہ رہے نہیں حلیم اللہ کا نام ہے. میں نے کہا جب حلیم کو حلیم کہا جاتا ہے اس وقت کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں اس طرح کو بولتے ہیں بلیڈ کو, جس سے حلق کرتے ہیں نا, عربی میں موسیٰ کسے کہتے ہیں؟ بلیڈ کو کہتے ہیں. اب تمام فقہا لکھتے آئے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ موسیٰ استعمال کرے. اب آپ کو تو اس لیے تعجب ہو رہا ہے یہ لفظ سن کے کہ آپ نے کبھی بلیڈ کے معنی میں استعمال کیا نہیں, اس لیے آپ کا فوراً ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ہم تو صبح و شام فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ پڑھتے ہیں, ہم میں سے کسی کا ذہن بھی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتا. اجرائے موسیٰ کہتے ہیں جو آدمی پہلے سے جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو وہ حلق کیسے کرائے گا, تو بھی اجرائی موسیٰ, وہ کہتے ہیں وہ موسیٰ اپنے سر پہ یوں گھمائے تو احرام سے باہر نکل آئے گا. اب آپ نے اگر اس پہ توہین کے فتوے لگائے تو بھائی پھر تو سینکڑوں محدثین فقہا سارے گستاخ رسول سب کو عمر قید کی سزا. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو عالم وہ ہوتا ہے
جو فتویٰ دینے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کرے. گستاخی کا اچھا ایک اور بات آ گئی ہے, آج کل ڈاکوؤں کی تصویریں لوگ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. بھائی یہ کام چھوڑ دو. بے گناہ لوگوں کی تصویریں بھی ڈال دیتے ہیں. تصویر بہت دفعہ جب تک کسی انسان کو نہ دیکھا جائے نا, اس وقت تک اس کی شکل انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. آپ نے ڈاکو کی تصویر ڈال دی, آپ کو 100 دفعہ تھوڑی کوئی تصویر دیکھا. اس جیسے 20 لوگ ہیں, بہت سے لوگ اس جیسے لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی اپنا غصہ نکال سکتا ہے. لیکن جہاں تصویر آئی بغیر تحقیق کے, دیکھا نہیں کہ یہ سچی مچی کا ڈاکو ہے بھی کہ نہیں ہے, ایسا تو نہیں اسی شکل کا آدمی ہے. ٹوئنس کے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, قرضہ ایک نے کھایا ہوتا ہے پٹتا دوسرا ہے, بہت ہوا ہے ٹوئنس کے ساتھ. تو ایسا ہوا ابھی ایک بے گناہ آدمی کے ساتھ, ڈاکو کے طور پہ اس کی تصویر ڈال دی. وہ تھا نہیں ڈاکو, ڈاکو جیسا لگ رہا تھا, وہ بدنام ہو گیا سوسائٹی میں. کیا پاگلوں والی حرکتیں ہیں یار. آپ فیس بک پہ تصویر ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. لیکن وہی ہے جلد بازی, حلم نہیں ہے حلم. تو حلم کہتے ہیں برداشت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. ایک الحلم. ایک اور مولوی صاحب کا واقعہ ہے, وہ بیان کرتے ہوئے زبان سے ان سے گستاخی ہو گئی, اس لیے کہ ان کو اردو صحیح نہیں آتی تھی. پبلک نے پکڑ کے جان سے ہی مار دیا. حالانکہ یار اس کی داڑھی ہے, وہ نمازی آدمی ہے. عقل کیا کہتی ہے, ایسا آدمی پاکستان جیسے ملک میں بھرے مجمع میں نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے. اس کو موقع تو دو یار. زبان نہیں آتی آپ کو. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ چلا دیا تھا نا انہوں نے نبی کو, کچھ ایسا مردہ کے لفظ کو استعمال کر لیا تھا. اس کی اردو کمزور ہے. لوگ جواب میں کہہ رہے ہیں جب اردو نہیں آتی صحیح طرح تو بول کیوں رہے ہو. بھائی یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. انسان بعض دفعہ کسی اور زبان میں اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس کو موقع دیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں. انگریزوں میں ہم نے دیکھا ہے, آپ غلط انگلش بولو گے نا وہ اپریشیٹ کرے گا آپ کو, کبھی مذاق نہیں اڑائے گا. اردو اسپیکنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوسری زبان کا غلط اردو بول رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یار وہ آپ کی زبان بول رہا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کرو کہ چلو یار اس کی مادری زبان نہیں ہے لیکن وہ آپ کی زبان کو عزت دے رہا ہے. کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذکر کو مؤنث بول رہا ہے, یہ مؤنث کو مذکر بول رہا ہے, یہ ایسے بول رہا ہے, یہ یوں بول رہا ہے. یہ ہے سینس, ٹھیک ہے نا. یہ بھی جلد بازی ہے. گوروں میں یہ خوبی ہے, آپ غلط انگلش بولو. کبھی میں نے نہیں دیکھا, میں تو سفر کیا ہے نا, کبھی مذاق نہیں اڑائیں گے, آپ کو بولنے دیں گے, بلکہ اپریشیٹ کریں گے. ویل ڈن ویل ڈن, بہت اچھی انگلش. غلط بول رہا ہوتا ہے آدمی, غلط بول رہا ہوتا ہے, لیکن ویل ڈن اپریشیٹ کریں گے. کیوں؟ ان کو خوشی ہوتی ہے یار ہماری زبان ترقی کر رہی ہے. ان کو پتا ہے یار جس کی مدر لینگویج انگلش نہیں ہے وہ صحیح نہیں بول سکتے. 4 لفظ بھی بول رہے ہیں تو ترقی ہماری زبان کو, ہمیں عزت مل رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی غلط اردو بول رہا ہے بیچارہ, سیکھ رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا. وہ پھر کہتا ہے یار میں نہیں بولوں گا آئندہ سے. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں. آپ بھی کہو گے مفتی صاحب حدیث کا اگلا حصہ بھی دوسری بھی تو بتا دو نا. میں جان کر ترساتا ہوں, تڑپاتا ہوں. میں ترسا کے جو چیز دماغ میں ڈالی جائے نا وہ کھوپڑی کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے. میری عادت ہے ترسانے کی. ہو سکتا ہے میں 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں. تو یہ جان کر کرتا ہوں میں کہ ان ایک چیز کو نا اچھی طرح, تاکہ دوسری کی طلب رہے, طلب بڑھے آپ کے اندر. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی شیخ سے بیعت ہونا چاہو نا تو شیخ کو حکم دیتے تھے جلدی بیعت نہ کرو اس کو, اس کے اندر طلب پیدا ہونے دو. خوب جب طلب پیدا ہوگی, کئی بیانات سنے گا, پکی عقیدت ہوگی. ابھی ہوائی عقیدت ہوتی ہے نا, کچھ دن بیٹھے نہیں مجلس میں, ایک پہلی دفعہ میں آ کے بس حضرت آپ بہت زبردست. ابے تجھے کیسے پتہ چل گیا حضرت اتنے زبردست ہیں؟ کچھ ٹائم گزار, کچھ زیادہ دنوں تک بیانات میں بیٹھ, پھر پتہ چلے گا. تو فرماتے تھے کہ جس شیخ سے پہلے عقیدت ہو, محبت ہو جائے اچھی طرح سے, پھر اس سے بیعت ہونے کا جو فائدہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بیعت ہونے کے بعد عقیدت ہو, ایک ہوتا ہے عقیدت پہلے ہو بیعت بعد میں. فرمائیں دونوں میں بڑا فرق ہے. جس شیخ سے محبت عقیدت پہلے ہو, پھر جب بیعت ہوگے نا ٹھا کر کے فائدہ ہوگا آپ کو, دین پہ ایسا چلو گے. اور ایک ہے بیعت ہو گئے, محبت بعد میں جا کے پیدا ہو رہی ہے, اس میں آپ کی اسپیڈ کیا ہوگی, آہستہ. پھر وہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, مثال تو نازیبا ہے لیکن سوسائٹی کے حساب سے. انہوں نے کہا ایک شادی وہ ہوتی ہے کہ لڑکی سے شادی پہلے ہو گئی, محبت بعد میں پیدا ہو رہی ہے. بیوی سے تو محبت ہو ہی جاتی ہے نا,
کا اس میں, اور ایک ہے عشق پہلے ہوا شادی, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ جو عشق پہلے ہوا پھر شادی ہو, اس میں تو انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, اس میں بہت ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, اس کو ساری زندگی احساس رہتا ہے بھائی میری چاہت مجھے ملی ہے, ایک ہے ملنے کے بعد میری چاہت بنی ہے, وہ تو بہت فرق ہوتا ہے اس میں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب کے بعد دیکھو روزے جب بھوک لگتی ہے دبا کے, پھر افطاری کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک ہے کھانا دیکھ کے بھوک لگنا, وہ تو ہر ایک کو لگ جاتی ہے. پاکستان میں فل پیٹ بھرا ہوا بھی ہو نا, پھر بھی کھانا سامنے آئے تو بھوک لگتی ہے. ایک ہے بھائی کچھ بھی کھانا سامنے نہیں ہے, بھوک کی شدت سے نڈھال ہو رہا ہے, پھر جو بھی کھانا آئے گا بہت مزہ آتا ہے اس کھانے کو کھانے میں. افطاری میں دیکھ لو نا. تو ایسے ہی وہ فرمایا کرتے تھے حکیم الامہ کہ جس شیخ سے بیعت ہونا چاہتے ہو نا, تو یہ نہ کہو کہ بیعت ہو جائے محبت تو ہو جائے گی, نا 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 نا, پہلے شدت ہو, اس میں طلب پیدا ہو, بہت عقیدت ہو, بہت محبت ہو, یقین ہو جائے کہ بھائی مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا, اس کے بعد جا کے بیعت ہوتا ہے تو بہت تیزی سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا کیا کرتا ہوں, آپ لوگوں کو ترساتا ہوں. ہم جب اللہ معاف فرمائے بچپن میں ڈرامے دیکھا کرتے تھے, ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں اڑوس پڑوس میں, اور وہ ڈرامے بھی اس زمانے کے بڑے سلیقے کے ہوتے تھے. خیر ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے, میں بھی تبھی کہہ رہا ہوں بچپن میں دیکھا کرتے تھے. وہ ایک شخص نے پوڈ کاسٹ میں میرا انٹرویو لیا, اور انٹرویو میں کہیں مجھ سے پوچھا کہ آپ نے بچپن میں کوئی فلم دیکھی؟ میں نے بتا دیا ایک دو پرانی, کوئی اللہ معاف کر پھر توبہ کر لی تھی ان سے. تو اس نے میرا کلپ چلایا, مفتی صاحب غصے میں فلم دیکھنے گئے. ابے میں نے کہا یہ کیا لگا ہے, پھر خیر اندر بیان وہ نہیں تھا, لیکن یہ یوٹیوبر بھی عجیب ہی ہوتے ہیں یار. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں تو ڈرامے جو آتے تھے نا پرانے زمانے میں, تو اس میں پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ, ایک آتا تھا شاہین, بہت پہلے کی بات ہے, اس میں ایک کیریکٹر تھا بدر بن مغیرہ جو بڑا ایک مسلم ہیرو گزرا ہے. تو وہ بدر بن مغیرہ جو ہے نا, ڈرامے کا اینڈ ایسے کرتے تھے کہ انسان کا دل حلق میں آ جائے کہ اب کیا ہوا, اس سے وہ اس میں پیاس ہوتی تھی اگلی قسط دیکھنے کی. تو اب بدر بن مغیرہ بڑا ہینڈسم اسمارٹ تھا, ہیرو تھا, وہ مسلم جیسے یہ ارطغرل کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو اب کیا ہوا کہ ڈرامے میں فیصلہ ہو گیا کہ کہانی میں کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اب ہم چھوٹے بچے تھے, 9-10 سال ہماری عمر ہوگی, ہماری سانسیں حلق میں آئی ہوئی, یار یہی مر گیا تو اگلے ڈرامے میں دیکھیں گے کیا, ہماری تو محبتیں اس کے ساتھ ہیں. تو ہم بیٹھے میں منتیں مان رہے ہیں, یا اللہ اس کو بچا لے, یا اللہ اس کو بچا لے. بچپن میں ڈرامے دیکھنے کا مزہ بھی بہت ہوتا تھا نا, وہ پورا انسان اس میں گھس جاتا تھا ڈرامے کے اندر نا, وہ سمجھتا تھا سچی مچی میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے سر قلم کر دیا جائے. تو بالکل ڈرامے کے اینڈ میں نا اس کو پھانسی والا, وہ قتل والا ڈریس پہنایا گیا, اس کو زمین پہ لٹایا گیا, اس کا سر رکھا گیا ایک لکڑی پہ نا خاص, اور پھر وہ تلوار لے کے نا جلاد نے یوں اٹھائی اور ایسے لے کے ابھی قریب آیا ڈرامہ اینڈ. اگر 40 سال کے ہوتے نا ہم ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہوتے. اب ہم مصیبت میں, ابے کیا ہوا, کٹی گردن کے نہیں کٹی یار,